بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمدللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا واجب صدر عظیم، سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی عنایت سے ایک مرتبہ پھر ہم
اس مقدس دن میں اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ دعا ہو رہے ہیں رب کائنات حق کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور سب کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بے شک۔ آپ جانتے ہیں ماہ محرم الحرام شریف رواں ہے، اور اس ماہ مبارک میں شہزادہ گلبو گبا راغب دوش مصطفیٰ دل بندے سیدہ فاطمہ الزہرا جگر گوشے علی المرتضیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کے رفقا نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے پر لگایا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، بے شک سبحان آج اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو نبی بھی مشکل کشا ہے اور علی بھی مشکل کشا ہے، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک۔ اگر تمہاری بات کو صحیح مانا جائے تو پھر کیوں مشکل کشائی نہیں کی نبی نے اپنے نواسے کی میدان کربلا میں، سبحان اللہ بے شک۔ اور کیوں مشکل کشائی نہیں کی علی نے اپنے صاحبزادے کی میدان کربلا میں؟ سوال آپ کو سمجھ آ گیا؟ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ کسی پر ہٹ کرنے کے لیے نہیں، کسی کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے اذہان میں اس سوال کا جواب ڈالنے کے لیے میں نے اس گفتگو کا انتخاب کیا ہے۔ سبحان اللہ بے شک ماشاءاللہ بے شک۔ آپ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ مشکل کشا ہوتے، اگر نبی مشکل کشا ہوتے تو اپنے نواسے کی مشکل کشائی کیوں نہ کرتے؟ اگر علی مشکل کشا ہوتے تو اپنے نواسے کی مشکل کشائی کیوں نہ کرتے؟ جواب اس کا یہ ہے سبحان اللہ کہ نبی نے بھی مشکل کشائی کی ہے، علی نے بھی مشکل کشائی کی ہے بے شک۔ مجھے بولیے، کی ہے بے شک۔ مشکل کشائی کی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ مشکل کشائی ہوتی کیا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ۔ پرابلم یہ ہے، اگر تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ مشکل کشائی کیا چیز ہوتی ہے تو تمہیں مشکل کشائی نظر آ جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک مثال سے بات آگے لے کے چلوں گا۔ ایک نوجوان ہو، اسے میٹرک کے پیپر دینے ہو، امتحان دینا ہو، باپ اس کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑا افیسر ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسی اسکول کا جہاں اس نے امتحان دینا ہے وہاں کا وہ ہیڈ ماسٹر ہو۔ اب اگر مشکل کشائی یہ سمجھی جائے کہ باپ امتحان کے دوران اپنے بیٹے کے سامنے ٹیسٹ پیپر لا کے رکھ دے کہ یہ لو بیٹا اور لکھو، بے شک۔ یا اگر یہ مشکل کشائی سمجھی جائے کہ ماں کہے کہ بیٹا امتحان ہے اور بڑا مشکل امتحان ہے تو مجھے تمہارے ساتھ بڑی ہمدردی ہے، اس لیے تم رہنے دو، امتحان دو ہی نہیں، تو کیا یہ ماں نے مشکل کشائی ہوئی اس کی؟ نہیں۔ یا اسے ایک جو انعام ملنے والا تھا، اسے جو ایک درجہ ملنے والا تھا، اسے جو ایک سرٹیفکیٹ ملنے والا تھا، اسے معلوم کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔
اسے امتحان دلوانا اس کے حق میں بہتر ہے کہ امتحان سے ہٹا لینا بہتر ہے؟ مجھے بولے دلوانا بہتر ہے اور اس کے آگے ٹیسٹ پیپر کھول کے رکھ دینا اس کے حق میں بہتر ہے، یا اسے تیاری کر کے امتحان کے لیے اتنا تیار کر دیا جائے کہ وہ اپنی محنت پہ پیپر دے اور پہلی پوزیشن لے؟ کون سا کام اس کے حق میں بہتر ہے؟ اب بدقسمتی سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر امام حسین کو میدان کربلا میں جانے سے روک لیا جاتا اور انہیں میدان کربلا میں نہ جانے دیا جاتا، اور جب جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا کہ اے نبی آپ کے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور نبی مشکل کشائی یوں فرما دیتے کہ کہتے جبریل نہیں، جا کے اللہ سے کہو کہ نبی کہتے میرے اس نواسے کو میدان کربلا میں یا اللہ جانے سے بچا لے، اسے وہاں سے بچا لے، اسے نہ جانا پڑے، اور آپ کو بچا لیا جاتا تو یہ مشکل کشائی ہوتی۔ اب کسی کا یہ خیال ہے تو میں کہوں گا کہ اس کے اس سر میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ پیپر دینے لگا ہے، وہ پیپر دے گا تو آگے چلے گا نا، امتحان میں جائے گا تو آگے چلے گا نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں امام علی مقام بہت ساری حدیثیں ہیں، میں سب کو ملا کے مجموعی طور پہ اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی گود میں امام علی مقام پھیل رہے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے۔ جبریل امین ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق کوئی اور فرشتہ آ گئے، دیکھا آقا علیہ السلام پیار فرما رہے ہیں، کہنے لگے آقا آپ کو اپنے نواسے سے اتنا پیار ہے؟ آقا نے فرمایا مجھے کیوں پیار نہ ہو، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے، مجھے کیوں پیار نہ ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ کے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں آپ کی امت شہید کر دے گی، آپ کی امت شہید کر دے گی۔ اب ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام فوراً کہتے کہ یا اللہ بچا دے، شہادت سے بچا دے، میرے نواسے کو وہاں نہ جانا پڑے، لیکن نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرا نواسا میدان کربلا میں جائے گا، اسے لے کے جانا، اسے صبر بھی دینا اور صبر بھی اجر بھی عطا فرمانا۔ صبر پر مجھے بولیے اجر بھی عطا فرمانا، اور پھر جب تک آقا کریم علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ اس زمین پر موجود رہے تو آقا علیہ السلام نے اپنے اس نواسے کو میدان کربلا کے لیے تیار کیا، اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اپنے ساہدانے کو تیار کیا میدان کربلا کے لیے، اور ہر ایک نے یہی دعا کی اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ نبی نے کیا مانگا نواسے کے لیے؟ صبر اور مجھے بولیے صبر اور علی نے کیا مانگا اپنے بیٹے کے لیے؟ صبر اور اجر۔ اگر تو کسی کو میدان کربلا میں امام علی مقام کے صبر میں کوئی خلل نظر آیا ہے، کوئی کمی نظر آئی ہے، تو وہ کہے کہ ہاں جاری ٹھیک نہیں کروائی گئی، مشکل کشائی نہیں کی گئی، لیکن اگر صبر بھی اپنے عروج پہ تھا، صبر بھی اپنے عروج پہ تھا اور اجر بھی اپنے عروج پہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کشائی
ٹھیک ہے یہ ہے. بے شک سبحان اللہ بے شک اچھا اب یہ قرآن سے نہ پوچھ لیں سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کیا خیال ہے. پوچھے لوگ کہتے ہیں نا نبی نے مدد نہیں کی، علی نے مدد نہیں کی، تو کیا اللہ سے پوچھنا ہے کہ مدد ہوتی کیا ہے. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے یہ قرآن ہے اور سورہ محمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. سبحان اللہ اگر قرآن سن کے آپ کو اچھا لگتا ہے تو کہہ دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ بلکہ اگر کلاس میں ہٹا دیتا ہوں سبحان اللہ اس لیے کہ یہاں اگر والا کوئی بھی نہیں، سب کو اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ چلے میں یوں کہہ دیتا ہوں، آپ کو جتنا اچھا لگتا ہے اتنی زور سے سبحان اللہ کہہ. یا ایھا الذین آمنوا. سبحان اللہ رب فرما رہا ہے اے ایمان والو سبحان اللہ ان تنصروا اللہ اللہ کیا فرما رہا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو، سبحان اللہ بے شک اگر تم اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کرو. لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی مدد نہیں کر سکتے، ولی مدد نہیں کر سکتے، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اللہ اللہ ہو کر ایمان والوں سے مدد کا مطالبہ کر رہا ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان وہ اللہ کہتا ہے خالق میں ہوں، رازق میں ہوں، مالک میں ہوں، علی کل شیء قدیر میں ہوں، فاعل لما یرید میں ہوں، ساری شانوں کا مالک میں ہوں، لیکن میں نے تمہیں بھی مدد کا اختیار دیا ہوا ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ان تنصروا اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو. بے شک کیا مطلب ایمان والے اللہ کی مدد کر سکتے بے ہیں. شک سبحان اللہ بے شک اللہ کی مدد کر سکتے ہیں مجھے بولیے کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. اب بھی شاید کسی کو پریشانی ہو رہی ہو کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ اللہ کی مدد اور وہ بھی بندے، یہ کیا بات ہو گئی. تو محترم بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ مدد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو بے بس ہو جائے. ہمارا تصور یہ ہے مدد کا کہ بندہ خود کوئی کام نہیں کر سکتا کہ یار حالت نہیں مجھے کرا دے میں نہیں کر سکتا. بندہ بے بس ہو جائے اسے مدد کہتے ہیں. لیکن یہاں مدد کا یہ مفہوم نہیں ہے. یہاں مدد کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے جو دین تمہیں دیا ہے، اگر دین پہ کبھی مشکل وقت آ جائے، اگر دین پر کچھ دشمنان دین حملہ کر دیں، بے شک کبھی اسمبلیوں والے ختم نبوت میں بے شک بے شک تبدیلی کا سوچ لیں، بے شک کبھی 295C میں تبدیلی کا سوچ لیں، کبھی ہالینڈ والے خاکے بنانے کا سوچ لیں، کبھی کوئی اور بے دین اسلام کے خلاف کوئی زہر اگل دے، تو کیا اللہ خود آگے انہیں روکے گا؟ مجھے بولیے نہیں کیا اللہ خود اسمبلی میں آگے کہے گا یہ نہ کرو؟ نہیں کیا اللہ ان کا ہاتھ پکڑ لے گا؟ نہیں. اللہ کا ایک نظام ہے، وہ نظام یہ ہے کہ اللہ نہیں آئے گا، اللہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. اللہ اپنے بندوں کو توفیق عطا فرما دے گا اور اس کے بندے گھر بھی چھوڑیں گے، کاروبار بھی چھوڑیں گے، اپنی مسجد بھی چھوڑیں گے، اپنی دکان بھی چھوڑیں گے، سب کچھ چھوڑ کے میدان میں آ جائیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک وہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. اسے کہتے ہیں اللہ کے دین کی مدد. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد. اللہ کے اب یہ میدان بدر میں کفار تھے. کفار کا مقابلہ کس نے کیا؟ اللہ نے یا بندوں نے؟ بندوں نے مجھے بولیے بندوں نے کس نے مقابلہ کیا؟ اللہ کے بندوں نے احد میں، خندق میں، آزاد میں، تبوک میں، ہر میدان میں کس نے مقابلہ کیا؟ بندوں نے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی. اور اللہ یہی کہہ رہا ہے
تو کیا ہوگا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ینصرکم، پھر وہ تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان وہ اللہ، ہماری مدد کرے گا۔ تمہاری مدد کرے گا۔ کس کی مدد کرے گا؟ جو پہلے نکلے گا، جو پہلے نکلے گا دین کے لیے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ نکلے تھے 313، مقابلے پہ تھے 1000، ادھر سے یہ نکلے، ادھر اللہ نے مدد کی، کفار بھاگ گئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جتنی جنگیں اسلام کی ہوئی، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں کافر تھوڑے ہوں مسلمان زیادہ ہوں۔ ہر جنگ میں کافر زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے، بے شک بے شک، لیکن بھاگے کافر۔ کافر بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے وہ نکلے، پھر اللہ نے مدد کی۔ مدد کی، بے شک۔ اچھا، اللہ جب مدد کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی، یہ اصل میرا پوائنٹ ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اللہ جب مدد کرتا ہے تو اس کی نشانی، علامت، اب میدان بدر میں اللہ نے مدد کی، کیا پتا جی کیا علامت ہے، کیا ثبوت ہے؟ میدان احد میں اللہ نے مدد کی، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میدان کربلا میں اللہ نے مدد کی، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مدد کی؟ وہ تو جتنے گئے تھے سارے شہید ہو گئے۔ اگر مدد اللہ نے کی ہوتی، اگر مدد ان کی ہوئی ہوتی تو سارے یزیدی بننے چاہیے تھے نا۔ لوگوں کا تو یہ تصور ہے کہ یزیدی بننے چاہیے تھے سارے، اور حسینی سارے بچ جاتے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے مرنے کو نہ دیکھو، اور مارنے والے کو بھی نہ دیکھو، شہید ہونے والے کو بھی نہ دیکھو، غلط جس کا کر رہا ہے اسے بھی نہ دیکھو، جس نے کر رہا ہے اسے بھی نہ دیکھو۔ دیکھنا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، جب اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدم پکے کر دے گا۔ اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ کیا کرے گا؟ مجھے بولیے، ثابت قدمی عطا فرما دے گا۔ بندہ شہید تو ہو جائے لیکن میدان نہ چھوڑے، وہ حق پہ، حق کے ساتھ جائے، حق کے لیے جائے، اللہ کی رضا کے لیے جائے، میدان میں چلا جائے، گلا کٹ جائے، جسم کی اعضاء الگ ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور جسم پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، ناک اتار دی جائے، کان اتار دیے جائیں، سب کچھ ہو جائے، لیکن آخری دم تک اگر جس مشن پہ گیا تھا اس مشن پہ ڈٹا رہا ہے تو مارنے والا نہیں جیتا، یہ شہید ہونے والا جیتا ہے، یہ شہید ہونے والا جیتا ہے۔ بے شک خوشیاں وہ منائیں، بے شک جلوس وہ نکالیں، شادیانے وہ بجائیں، انعام وہ لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن جیتے وہ نہیں۔ جیتا کون؟ شہید جو ثابت قدم رہا، جو حق کے لیے نکلا تھا، حق پر قائم رہا، ڈٹا رہا، وہ جیتا۔ اب آئیے میدان کربلا میں، اب آئیے میدان کربلا میں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو پہلے تم نکلو پھر میری مدد دینا۔ جب وقت آ گیا دین کے لیے قربانی دینے کا، جب دین کا حلیہ بگاڑا جانے لگا، جب دین کی تعلیمات کو پس پش ڈالا جانے لگا، جب بندوں کے ناچ دیکھے جانے لگے، جب گانے سنے جانے لگے، جب دین کی پاسداری ختم ہو گئی تو میرا امام نکلا۔ بولیے نہ ذرا، میرا امام نکلا، لیکن جنگ کے ارادے سے نہیں، حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ آج کل کچھ ایسے بھی بدباطن ہیں، ایسے بھی خود سے باتیں رکھنے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو حکومت لینے کے لیے گئے تھے۔ میں نے کہا حکومت لینے کے لیے جاتے نا تو عورتوں کو ساتھ نہ لے کے جاتے، بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاتے، پھر اپنے ساتھ ابن عمر کو لے کے جاتے، ابن عباس کو لے کے جاتے، ابن زبیر کو لے کے جاتے، پھر ساتھ سارے مدینے کے صحابہ بوڑھے اور نوجوان سارے ان کے ساتھ ہوتے، پوری تیاری کے ساتھ جاتے، لیکن میرے امام گئے تھے دین کی پاسداری کے لیے۔ لیکن حالات ایسے بن گئے، آمنا سامنا ہو گیا، انہوں نے کہا جی بیعت کرو یہیں پہ، اگر نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا بیعت کرنا ہوتی تو مدینے میں کر لیتا، مدینہ نہ چھوڑتا۔
بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا ہاتھ پاک ہے، بے شک سبحان اللہ بے اور شک پاک ہاتھ پلیت کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، جا سکتا بے شک سبحان اللہ نہیں جا سکتا۔ بے شک اللہ اکبر، نہیں بیعت کر سکتا۔ انہوں نے کہا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، فرمایا یہ تمہارے گھر کا کام ہے، اللہ بے شک سبحان یہ تو ہمارے گھر کا کام یہ تمہارے گھر کا کام ہے۔ اللہ حدیث لمبی ہے لیکن اپنے مطلب کا جملہ سناؤں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی محفل لگی ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، اور محفل اتنی پیاری تھی کہ رب کو ویسے ہی آقا کی محفل پہ پیار ہوتا ہے، اس نے کوئی پیار کا اظہار اور بھی نرالا ہو گیا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ بے شک اب وہ چیزیں کیا ہیں وہ میں نہیں بتاتا، اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے جب سن لیا، عرض کی حضور مجھے اجازت دیں میں بھی اپنی پسند کی 3 چیزیں بتاؤں؟ سبحان اللہ فرمایا میرے پیارے بتاؤ۔ وہ بتا چکے فاروق اعظم، حضور مجھے اجازت، فرمایا تم بھی بتاؤ۔ وہ بتا چکے عثمان غنی، حضور مجھے اجازت میں بھی اپنی پسند کی 3 چیزیں بتاؤں؟ فرمایا بتاؤ۔ اس کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی بتاؤں؟ سبحان اللہ فرمایا بتاؤ۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیزیں بتائیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ آقا گرمیوں کا موسم ہو سبحان اللہ اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہو اور میدان جنگ ہو، علی کے پاس تلوار ہو، آگے کافر ہو۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ یہ اس علی کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ اس علی کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، تو انہوں نے کہا جنگ کریں، میرے امام نے فرمایا تیار ہوں، سبحان اللہ جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اب جنگ کی میرے امام نے اپنے بھانجے دے دیے، بھتیجے دے دیے، بیٹے دے دیے، 6 بھائی آپ سمیت میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ بے شک سبحان اللہ امام علی مقام سمیت 6 بھائی، ایک بھائی کا نام تھا ابو بکر، سبحان اللہ بے شک کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ابو بکر کے نام پہ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ علی کے بیٹے کا نام ابو بکر، سبحان اللہ ایک اور بیٹا جس کا نام تھا عثمان، بیٹا ہے علی کا، سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور بیٹا جس کا نام تھا عمر، سبحان اللہ بیٹا ہے مولا علی کا، سبحان اللہ ایک نوجوان جس کا نام ہے عمر، سبحان اللہ اور باپ کا نام ہے امام حسن، سبحان اللہ بے شک میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ سبحان اللہ 3 بھتیجے دے دیے، 6 بھائی دے دیے، 2 بھانجے دے دیے میدان کربلا میں، اور میرا امام 56 سال عمر ہے۔ کتنی؟ 56 سال 56 سال عمر۔ 18 سال کے نوجوان کو شہادت کے بعد 56 سال کے بندے کو اٹھانا پڑ جائے اکیلے، ذرا تصور کریں نا۔ نوجوان، صحت مند اور کڑیل نوجوان، اسے 56 سال کا باپ جب اٹھائے اور وہ بھی شہید ہو جانے کے بعد اس کے جسم کو اٹھا کے خیموں تک لانا، لیکن میرے امام نے اٹھایا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ لیکن آپ کے پائے استقلال میں لغزش، نہیں آئی ثابت قدم رہے۔ سبحان اللہ اپنے 6 ماہ کے معصوم کو اپنے ہاتھوں پر ذبح کروا لیا، لیکن ثابت قدمی میں فرق نہیں پڑا نہیں پڑا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرا رب فرما رہا ہے کہ ایمان والوں پہلے تم نکلو، پھر میری مدد آئے گی، اور مدد کیسے آئے گی؟ مدد ایسے آئے گی کہ تمہارے قدم نہیں اکھڑیں گے۔ میدان کربلا میں میرے ماں کے قدم نہیں اکھڑے تو پتہ چل گیا میرے رب نے مدد کی ہے مجھے بولیے کی ہے میرے رب نے مدد کی ہے اب کوئی کہے گا نہیں یہ تو رب کی مدد، میں ہم تو نبی کی بات کر رہے ہیں، تم بھی نبی کی بات کرو نا، نبی نے مدد کی یا نہیں؟ تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، سبحان اللہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور اس کتاب میں میرے پاس حدیث ابھی بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ سر الشہادتین کتاب کا نام ہے، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے محدث عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں۔ آپ نے اس حدیث کو نقل کیا اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں، سبحان اللہ بے شک سن کے نہیں آیا، سبحان اللہ پڑھ کے آیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں 10 محرم 61 ہجری کو دن کے وقت سویا ہوا تھا،
مجھے خواب میں کائنات کے والی کی زیارت ہو گئی، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کائنات کے والی کی زیارت ہو گئی۔ میں نے دیکھا آقا اسلام کے بال مبارک ان کو گرد چوم رہی ہے، گرد چوم رہی ہے۔ آقا اسلام کے مبارک داڑھی شریف کے بال اس کے اوپر بھی گرد بوسے لے رہی ہے۔ میں نے عرض کی حضور یہ کیسی آپ کی حالت، یہ کیا کیفیت؟ آقا اسلام نے فرمایا اے ابن عباس ابھی اس وقت میرے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اور میں وہاں سے آ رہا ہوں، میں وہاں سے آ رہا ہوں۔ اور آقا کے ہاتھ میں ایک اور روایت کے مطابق آقا کے ہاتھ میں ایک باٹل تھی، ایک شیشی تھی۔ پوچھا گیا آقا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میں میدان کربلا میں شہید ہونے والوں کے خون کو اس بوتل میں جمع کر کے لایا ہوں، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ خون کو جمع کر کے لایا ہوں۔ تم کہتے ہو نبی نے مدد نہیں کی، نبی تو تھے ہی میدان کربلا، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ نبی تو تھے ہی میدان کربلا۔ اور مدد کیا ہوتی ہے؟ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جب امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہوئے ہوں گے، میرے آقا نے فرمایا ہوگا حسین آگے بڑھ، حسین چل آگے، حسین اس کو مار، حسین اس کو مار، حسین رب بھی تیرے ساتھ ہے اور میں تیرا جانا بھی تیرے ساتھ۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اور مدد کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یزیدیوں کے نام پیغام، یزیدیوں کے نام، اس لیے کہ آج کے دور میں بھی یزیدی کچھ کام نہیں ہے۔ بے شک بے شک میرے پاس گھر میں کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے سیدنا یزید رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب کا نام۔ اور کتاب کے اندر لکھا ہوا یہ ہے کہ امام حسین باغی تھے۔ ایسے یزیدیوں کے نام پیغام کہ میرے آقا نے خون جمع کر لیا ہے۔ جب کہیں کوئی قتل ہوتا ہے نا تو وہاں سے علامتیں ڈھونڈی جاتی ہیں، بے شک وہاں سے نشانیاں ڈھونڈی جاتی ہیں، موقع کا ملاحظہ کیا جاتا ہے، وزٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں خون لگا ہوا ہے، ادھر خون لگا ہوا ہے، ادھر سے گولی چلی ہوگی، ادھر سے کسی نے کچھ اور کیا ہوگا۔ میرے آقا خود میدان کربلا میں تھے، آپ نے خون جمع کر لیا۔ قیامت کے دن یزیدیوں تمہارا ثبوت میرے آقا خود پیش کریں گے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک تمہارا ظلم مٹ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ اینی شاہد میرے آقا خود سے۔ اور جو آج کے یزیدی جو ان یزیدیوں کی تعریف کرتے ہیں، تم بھی تیار ہو جاؤ، بے شک بے شک تم بھی تیار ہو جاؤ۔ حضرت گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی مشکل کشا ہیں، آقا بھی مشکل کشا ہیں۔ اور مشکل کشائی یہ تھی کہ امام علی مقام کو ایسا تیار کیا جائے، ایسا تیار کیا جائے، ایسا تیار کیا جائے کہ میدان کربلا میں جا کر جتنے ظلم بھی ہو جائے لیکن امام حسین کے قدم میں لغزش نہ آئے۔ اور وہ نہیں آئی نہیں آئی۔ بے شک مدد اللہ نے بھی کی، سبحان اللہ مدد رسول اللہ نے بھی کی، اور مدد حضرت مولا علی نے بھی کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔